دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ اور یہ بے حیا بے شرم کہتے کچھ کو دیکھ کر اس میں میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ تمہیں غیرت نہیں آتی سے مہمان کہتے، تمہیں غیرت نہیں آتی سے عادت کہتے، وہ غیرت ہو چلے جب چیر پر بکواس کرنے والوں کوئی غیرت مند ہے۔ میں نے اس سے بھی سوال کیا تھا، اگر تم باقی صحابہ کے عاشق ہو، تم باقی صحابہ کی ناموس سے نکلے ہو، اتنی بڑی میں نے گستاخی دکھا دی، کوئی ایک صحابہ کا عاشق میدان میں ہے، کوئی ایک ناموس صحابہ کا نعرہ لگانے والا میدان میں ہے، خدا کی قسم آج تک نہیں ہے۔ پتہ چلا بعض صحابہ کی گستاخی کی نہیں ہے، بعض مخصوص جو بنتی وہی شاہجہ غفاری وہ ہے، الاستیاب پڑھ اس کا ذکر ملے گا، اسد الغابہ پڑھ اس کا ذکر ملے گا، معرفت صحابہ پڑھ اس کا ذکر ملے گا۔ غرض تاریخ کی ہر کتاب اٹھا دے کر دیکھ لے، شاہجہ غفاری وہ صحابی ہے جس نے بہتر رسپانس کیے، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ساتھ درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ صحابہ ہے جن کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جن صحابہ سے اللہ راضی، جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ خبیث ہے، وہ بدبخت ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آج اگر کوئی ان کے مولوی کو خبیث کہے، آج کوئی ان کے مولوی کو بدبخت ہے، یا کوئی غیرت مند اس کا شاگرد، کوئی غیرت مند اس کا مرید برداشت کرے گا؟ تو ہم بتاؤ صحابہ کے بارے میں تمہیں گستاخی کیسے برداشت کر لی؟ میں کہتا ہوں تم جتنا صحابہ کو پہنچ لو، جتنا صحابہ کی گستاخی کر لو، اور میں کہتا ہوں تم وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو دیدار مصطفیٰ سے منور تھی؟ تم وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جو حضور کے کلمات سے مشرف تھے؟ وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو حضور کے انوار سے منور تھا؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جسے انوار سے عیسیٰ محمدی نے چلا دی تھی؟ وہ مجلس کہاں سے لے کر آؤ گے جس کا صدر خود محمد رسول اللہ تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لے کر آؤ گے جو ایک دفعہ حضور کو چھو جاتے تھے ساری زندگی خوشبو عنبر کی خوشبو آتی؟ وہ قدم کہاں سے لے کر آؤ گے اور جو حضور کی میت میں چلنے پر آپ لاپا ہو گئے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو خود وہی کو اترتا ہوا دیکھتے تھے؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جو کہتے تھے ملا کا امی و امی یا رسول اللہ؟ اور یہ اس صحابہ کے بارے میں کہتے وہ خبیث تھا، یہ اس صحابہ کے بارے میں کہتے وہ تنگ لباس پہنتی تھی۔ غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء کے ساتھ ہے، اہل سنت کے ساتھ ہے۔ دیوبندی کوئی نیا فرقہ، دیوبندی کوئی نیا فرقہ، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دراصل دیوبندی یہ ٹریڈ مارک ہے، یہ 2 نمبر اہل سنت اور 1 نمبر اہل سنت کے درمیان پہچان کا طریقہ ہے۔ دیکھو مثال سے سمجھو، مارکیٹ کے اندر 1 نمبر کی چیز آتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی چیز آتی ہے۔ مثال دیکھو نوکیا کے موبائل آپ کے بہترین موبائل ہے، کسی زمانے میں چلے، اب جو 2 نمبر آدمی ہوگا وہ اسی اصلی پروڈکٹ کے نام پر، اسی اصل چیز کے نام پر 2 نمبر مال لے کر آئے گا۔ تو اب اصل مال والے یہ اعلان کریں گے، اشتہار شائع کر دیں گے، ٹی وی میں آ
جائے گا، سوشل میڈیا میں آ جائے گا، اخبار میں آ جائے گا کہ لوگوں ہمارے نام سے مارکیٹ میں 2 نمبر چیز آئی ہوئی ہے، ہمارے نام سے مارکیٹ میں 2 نمبر چیز بک رہی ہے، ڈبہ بھی اسی طرح ہے، پروڈکٹ بھی اسی طرح ہے، پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے پروڈکٹ کی پہچان یہ ہوگی کہ اس پر ایک خاص پنی ہوگی، ایک خاص لیبل ہوگا، ایک خاص نشان ہوگا۔ یہ نشان جس ڈبے کے اوپر ہو، یہ نشان جس پروڈکٹ کے اوپر ہو، یہ نشان جن مصنوعات کے اوپر ہو، وہ نشان ہماری کمپنی کا ہوگا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ہندوستان میں جب ہر آدمی نے اہل سنت کا دعویٰ شروع کر دیا، فقہ کا انکار کر رہے لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، صحابہ کا انکار کر رہے لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، بدعت کو مذہب کا نام دے دیا لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، عوام کو پہچان مشکل ہو گئی۔ یارو یہ والی بات بھی کرتے ہیں، داڑھی والا ہے، پگڑی والا ہے، نام اہل سنت لیتے ہیں، ہم کس کی مانے؟ یہ بھی بات کرتے ہیں پگڑی پہن کے داڑھی پہن کے بات اہل سنت کرتا ہے، ہم کس کو مانے؟ اس زمانے میں دیوبند نے کہہ دیا یارو دیکھو ہمارے نام سے 2 نمبر مال مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے، 2 نمبر اہل سنت مارکیٹ میں آ گئے، اب جس کے ساتھ دیوبند کا لیبل لگا ہو، جس کے ساتھ دیوبند کا پندہ لگا ہو، تم سمجھنا اصل اہل سنت یہی ان کے مقابلے میں 2 نمبری ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ دیوبند کوئی نیا فرقہ ہے، علماء دیوبند اسلام کے غمخوار ہے، علماء دیوبند تدریس ہو، تصنیف ہو، تبلیغ دین ہو، تدریس ہو، تصنیف ہو، تبلیغ دین ہو، ہر شعبے میں بیدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانوت بھی انگار ہر شعبے میں بیدار، اسلام تیرے سرکار ہے علماء دیوبند، علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، تلوار کی سنت کو بھی سینے سے لگایا، ہد ہد وفا شعار ہے علماء دیوبند، تلوار کی سنت کو بھی سینے سے لگایا، ہد 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 وفا شعار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، مضبوط پہرےدار تہذیب کے مینار، آہنی دیوار ہے لشکر جرار، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں